بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے سیاست ان کے حوالے ہوتی تھی، یعنی امور مہمہ جو حکومتی اقدامات ہیں یا اقتدار ہے اس کے فیصلے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی چلا جاتا تھا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد جو لوگ ہوں گے وہ خلفاء ہوں گے۔ فَيَكْثُرُونَ، پھر آگے چل کر ان کی کثرت ہوگی کہ نبی تو ایک ہے لیکن اس کے بعد آنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ پھر ان میں یہ بھی سلسلہ ہوگا کہ ایک کے پاس اب اقتدار ہے، حکومت ہے، تو اگر دوسرا کھڑا ہو جائے تو کثرت میں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، فما تأمرنا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ بہت سارے لوگ وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ دعویٰ کرنے لگیں، ہر ایک یہ کہے کہ صاحب اقتدار میں ہوں یا خلیفہ میں ہوں، تو ہم اس زمانے میں کیا کریں؟ قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو بیعۃ الاول فالاول، جو پہلے نمبر پر خلیفہ ہے یا صاحب اقتدار ہے جس کو بادشاہ مان لیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرو، یعنی اس کی اطاعت اختیار کرو، دوسرے کی اطاعت اختیار مت کرو۔ اعطوہم حقہم، اس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق دے دو۔ فإن اللہ تعالی سائلہم عما استرعاہم، اس لیے کہ جس طرح بادشاہ کے حقوق ہوتے ہیں عوام پر، عوام کے بھی حقوق ہوتے ہیں بادشاہ پر، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن عام لوگ اگر وہ بادشاہ کے حقوق میں کوتاہی کرے، سربراہ کے حقوق میں کوتاہی کرے، تو اس سے انتشار پھیلتا ہے، اس سے پھر معاملہ ملک کو توڑنے تک چلا جاتا ہے۔ کل میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اسلام کی تاریخ میں جتنے بھی سقوط کے واقعات پیش آئے ہیں اس میں لوگوں کو جو بھی دکھایا گیا ہو، لیکن حقیقت اس کی یہ رہی ہے کہ کوئی ایک شخص وہ اقتدار کے حصول میں اور اس کے لالچ میں آ کر ملکوں کے ٹکڑے کرتا رہا، سلطنتوں کو توڑتا رہا، پھر اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیے، بادشاہتیں لی، عمارتیں لی اور ایک طرف ہوتے گئے، اور امت کو اس کا بہت بڑا نقصان پہنچا۔ فرمایا کہ جو وقت کا بادشاہ ہو، اس کے پاس عہدہ ہو، تو اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی بادشاہت کو، اس کی خلافت کو، اس کی امارت کو کمزور نہ کر۔ یہ ہمارے زمانے میں جو سیاسی چالیں چلی جاتی ہیں کہ ایک شخص بادشاہ بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، مخالف پارٹی اٹھ کر شور شرابہ شروع کر دیتی ہے کہ جی اس کو اتارو، اس کے ساتھ ہم یوں کریں گے، اس کے ساتھ ہم یوں کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجائے ملکی معاملات پر توجہ دینے کے وہ اپنے مخالفین کے ساتھ سارا عرصہ لڑتے جھگڑتے گزار دیتا ہے۔ تو جب ایک شخص متعین ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے خلاف بغاوت کی کیفیت نہ بنائی جائے کہ جو آئے ہوئے صاحب اقتدار کے خلاف دھرنے دے کر بیٹھ جائے، پھر وہ بادشاہ بن جائے تو اس کے خلاف دوسرے دھرنے دے کر بیٹھ جائیں۔ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام کے خلاف اپنی زبان سے کھلم کھلا کفر نہ بکے، اور کفر بواح جس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح وہ چیزیں جو شعائر اسلام میں سے ہیں ان کا انکار نہ کرے، نماز پڑھنا نہ چھوڑے، لوگوں کے درمیان احکامات اسلام پر پابندی عائد کرنے کی کوششیں نہ شروع کرے، تو اس وقت تک اس کی اپنی زندگی جیسی بھی ہے اس کی بنیاد پر اس سے مخالفت اختیار نہ کی جائے۔ امور عامہ میں اگر وہ اسلام کے خلاف چلے تو پھر اس وقت احکامات الگ ہیں، لیکن اس کی بھی شرائط ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر بندہ وہ پستول لے کر نکل جائے اور تلوار لے کر نکل جائے، میں بادشاہ کے خلاف لڑنے لگا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں شدت پائی جاتی ہے
اور ان احکامات کو حدیث کی روح سے ہٹ کر عقل کے فیصلوں کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے۔ اس میں تنظیمیں بنتی ہیں، پھر لوگوں کے فائدے ہوتے ہیں، ملک کمزور ہوتا ہے، حکومت کمزور ہوتی ہے۔ اگر احادیث کو سامنے رکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی اور امن رہے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ کہ ایک عام ضابطہ یہ ہے کہ جس آدمی پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ صرف بادشاہت سے متعلق نہیں ہے، گھر میں بھی یہی ہے کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیوی بچوں کا نان نفقہ پورا کرے، ان کی دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، باقی ان کے جو حقوق اس پر بنتے ہیں تو ان کا مطالبہ چھوڑ دے، اپنا حق ادا کرے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی خدمت، اس کے بچوں کو سنبھالنا، اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر اس کے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے، اس سے میں وہ خاموشی اختیار کر لے تو گھر میں سکون رہے گا، امن رہے گا۔ اور اگر ہر بندہ اپنا حق مانگتا رہے اور دوسرے کا حق نہ دے تو اس سے گھر میں بھی انتشار پھیلے گا، اگر محلے میں ہو محلے میں بھی انتشار پھیلے گا، اگر قوم کے اندر ہو قوم میں بھی انتشار پھیلے گا کہ اپنا حق لے رہا ہے، دوسرے کے حق کی ادائیگی کی فکر نہیں۔ اگر یہ ملکوں تک معاملہ پہنچے گا تو یہ ضابطہ ملکوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ میں ان کا حق ادا کرو، اور اللہ تعالی ہر بندے کے حق کے بارے میں سوال کریں گے اور اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر اس کے حقوق کسی نے دبا لیے تو اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ دلوائے گا اس کو۔ یا تو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ میرا حق نہیں دلوا سکتا، پھر تو وہ کفر اختیار کرے۔ اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو پھر اس بات کو سمجھ لے کہ اس کا دبایا ہوا حق اللہ تعالیٰ اس کو دلوائیں گے، اور ایسی صورت میں دلوائیں گے کہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔